میری کوالیفیکیشن ایم اے پنجابی ہے. میں اپنا گول گپوں کی ریڈی لگا رہا ہوں. کوئی مڈل کلاس میں تھا، میں اس وقت سے ریڈی لگا رہا ہوں. میٹرک کی، ایف اے کیا، یہ سب میں نے ریڈی کے دوران ہی کیا. آپ بچوں کو تعلیم حاصل کروا رہے ہیں؟ جی ہاں، میرا اپنا بڑا بیٹا جو ہے وہ 10th کلاس میں ہے، اس سے چھوٹا 7 میں ہے، اس سے چھوٹا 4 میں ہے، اور جو چوتھے نمبر پہ ہے وہ اول کلاس میں ہے. 2008 میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف تھے. اس وقت شہباز شریف صاحب نے 35 سال تک ایج کو لے آئے. عمر کیا جو انہوں نے کی وہ 35 سال کی. میرے پاس پی ٹی آئی کا ڈپلومہ تھا، پی ٹی آئی، عربی ٹیچر، ڈرائنگ ماسٹر. ان 3 پہ جو ہے نا پہلے کوئی بھرتی نہیں ہوئی تھی. یہ بھرتی آئی تو 11 سال بعد آئی تھی. تو اس وقت میری 4.5 مہینے اپنا عمر زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے میں رہ گیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مظفر، اور آپ دیکھ رہے ہیں 92M ڈیلی پاکستان پوائنٹ. آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ملوانے جا رہے ہیں جنہوں نے چھوٹی عمر میں محنت مزدوری کرنا شروع کی، اپنے والدین کا سہارا بنے، اور اسی محنت مزدوری کے بلبوتے پہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، ایک یونیورسٹی سے ماسٹر ڈگری حاصل کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوشش کی، لیکن اس وقت کے حکمرانوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، یا جو بھی حالات تھے وہ ہم انہی سے سنیں گے. اور وہ آج تک اسی پیشے سے وابستہ ہیں جو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کے اپنایا تھا اور گھرداری کو چلانے کی کوشش کی تھی. آج بھی اسی طریقے سے وہ گھر میں محنت کرتے ہیں، اور آج وہ جیسے وہ اپنے والد کے ساتھ محنت کرتے تھے، آج ان کے بچے بھی ان کے ساتھ اسی طرح کی محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ گھر کو وہ چلائیں اور اپنے نظام زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طریقے سے ان کے والد نے ان کو پڑھانے کی تگ و دو کی کوشش کی اور وہ کامیاب ہوئے، آج وہ بھی اسی طریقے سے اپنے بچوں کو تعلیم کے حصول کے لیے اسکول بھیجتے ہیں، ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، اور وہ پہلے سے زیادہ محنت مشقت کر رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم نے آج جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے، اور آپ سے ہم ملاقات کروائیں گے، اور بقیہ جتنی بھی تفصیلی گفتگو ہے ہم انہی کے ساتھ کریں گے. تو چلتے ہیں اپنے آج کے مہمان کے پاس. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں سر. سر آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اشرف ناصر. آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں؟ دریا خان سے. دریا خان ڈسٹرکٹ بکر میں آتا ہے؟ ہاں جی، دریا خان ضلع بکر. سر آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میری کوالیفیکیشن ایم اے پنجابی ہے. کون سے سن میں آپ نے ایم اے پنجابی کیا تھا؟ میں نے 2001 میں کیا تھا. کون سی یونیورسٹی سے؟ بہاؤالدین ذکر یونیورسٹی ملتان. سر یہ بتائیے کہ آپ نے کون سے سن میں یہ کیا، اور اس وقت آپ کی پوزیشن کیا تھی یونیورسٹی میں؟ مطلب آپ نے جب یہ ڈگری حاصل کی تو آپ کی فرسٹ پوزیشن تھی، سیکنڈ تھی، تھرڈ تھی، یا آپ نے یونیورسٹی کو ٹاپ کیا؟ تو ایسی کوئی سچویشن آپ بتا دیجئے. میں اصل میں میری سیکنڈ ڈویژن تھی اس میں. تو اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت میں اپنا گول گپوں کی ریڈی لگا رہا ہوں. گول گپوں کی ریڑھی آپ لگا رہے ہیں، اور اس وقت جب آپ نے ایم اے کر لیا تھا تو آپ نے گورنمنٹ سروس کے حوالے سے کوئی پرسو کیا تھا؟ کرتا رہا ہوں لیکن کوئی بات نہیں بنی. آپ یہ بتائیے کہ ایم اے پنجابی کرنے کے بعد آپ نے کوشش کی گورنمنٹ سروسز کے حوالے سے، تو پیشے کے اعتبار سے پھر آپ نے گول گپے بیچنے کا جو عہد کیا، یا اس وقت جو آپ نے فیصلہ کیا، اور ابھی تک آپ گول گپے بیچ رہے ہیں، اور اس بات کو آج 21 سال ہو گئے ہیں. تو 21 سال میں گول گپے بیچنے کے پیچھے جو سٹوری ہے وہ کیا ہے، کہ آپ کے والد صاحب کا کیا یہی پیشہ تھا؟
نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا یہ گول گپے بھی بیچتا رہا ہوں اور تعلیم بھی حاصل کرتا رہا ہوں پرائیویٹ طور پہ، تو اس میں مجھے کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی۔ تو کیا اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے آپ اس وقت گول گپے بیچتے تھے؟ جی ہاں، میں شروع ہی سے گول گپے بیچتا ہوں، تقریباً کوئی مڈل کلاس میں تھا میں اس وقت سے ریڈی لگا رہا ہوں، میٹرک کی، ایف اے کیا، یہ سب میں نے ریڈی کے دوران ہی کیا۔ معزز ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اشرف بھائی جس ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، جس تحصیل سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ جنوبی پنجاب کا ایک بیکورڈ ترین علاقہ ہے، اور آج سے 21 سال پہلے جب انہوں نے ایم اے پنجابی کیا بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے، تو یہ وہ دورہ ہے جب ہمارے سابق حکمرانوں نے یہ وعدے کیے تھے ہمارے ضلع میں آ کے کہ ہم اس ضلع کو فرانس بنائیں گے، اور یہ وہ تحصیل ہے جس تحصیل سے ہمارے سابق خادم اعلیٰ پنجاب بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے، اور یہ وہ ڈسٹرکٹ ہے جہاں سے ایک دفعہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی منتخب ہوئے ہیں، اور یہ وہ ڈسٹرکٹ ہے، اس ڈسٹرکٹ کی خوش قسمتی کہہ لیں اور اس ڈسٹرکٹ کے عوام کی بدقسمتی کہہ لیں کہ جب بھی پاکستان کی کوئی حکومت بنی ہے تو اس ڈسٹرکٹ سے 1 یا 2 منسٹریاں منع عن رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں کے عوام جو انتہائی دگرگوں حالات میں یونیورسٹی لیول تک تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی دریا خان جیسے شہر میں سڑک کے کنارے گول گپے بیچنے پر مجبور ہیں۔ اور اشرف بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم ان کے ساتھ مزید بات چیت کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد صاحب کا کیا پیشہ ہے؟ میرے والد صاحب بھی ریڈی لگاتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سے شادی شدہ ہیں؟ جی ہاں، الحمدللہ میں شادی شدہ ہوں اور 4 بچے ہیں میرے۔ آپ بچوں کو تعلیم حاصل کروا رہے ہیں؟ جی ہاں، میرا اپنا بڑا بیٹا جو ہے وہ 10th کلاس میں ہے، اس سے چھوٹا 7 میں ہے، اس سے چھوٹا 4 میں ہے، اور جو 4تھے نمبر پہ ہے وہ اول کلاس میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ یہ نوٹ کیجئے کہ ایک بندے نے تعلیم حاصل کی ہے اور تعلیم نے اس کو شعور تو دے دیا، اور تعلیم ہوتی ہی شعور حاصل کرنے کے لیے ہے، لیکن افسوس کہ باشعور عوام کے لیے اللہ کرے کہ ہمیں باشعور حکمران ملیں۔ اشرف بھائی، آپ کا گھر اپنا ہے؟ جی ہاں، میرا گھر اپنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو کیا آپ کو کوئی گلہ شکوہ ہے اپنے اس وقت جب آپ نے تعلیم حاصل کی تو اس وقت کے حکمرانوں سے؟ اصل میں ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اپنا عمر کا ہے۔ یہ عمر کو اپنا عمر ختم ہونی چاہیے، اس میں عمر کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے ملازمت کے لیے۔ یہ اپنا 10 یا 11 سال تک ایک ملازمت پہ بین رہتا ہے، پھر جب ویکنسی آتی ہے تو وہ بندہ اوور ایج ہو جاتا ہے۔ یہ اوور ایج والا سسٹم ختم ہونا چاہیے۔ اشرف بھائی کے کہنے کا مقصد یہ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ ایک سٹوڈنٹ جب پڑھ کے آتا ہے تو اپنی ایک مخصوص عمر میں وہ ہوتا ہے، اور اتفاق ایسے ہوتا ہے اس وقت کہ گورنمنٹ کی پالیسیز آ رہی ہوتی ہیں، کبھی بین ہوتا ہے، کبھی کچھ اور مسائل آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بیچارہ انتظار میں بیٹھتا تو ہے، لیکن بیڈ لک کے جب وہ بین اٹھتے ہیں یا جب کوئی ویکنسیز آتی ہیں تو وہ ایج وائز ایکسپائر ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کو نہ جی وہ فیسلٹیز نہیں ملتی، جس وجہ سے کر کے وہ پھر نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ وہ ادھر کے ہوتے ہیں۔ تو اشرف بھائی، کیا آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں۔ آپ کو کوئی چانس ملا کہ مطلب ہے جب گورنمنٹ نے کوئی ویکنسیز نکالی ہوں یا کوئی بین اٹھایا ہو، اور اس وقت آپ کو کتنا مارجن تھا؟ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ نے اپنی کوالیفیکیشن مکمل کی اس وقت بین تھا یا ویکنسیز نہیں آ رہی تھی، اور پھر جب کبھی ویکنسیز آئی بھی صحیح تو اس وقت آپ کے ساتھ کیا ایشو تھا؟ آپ اوور ایج ہو چکے تھے یا کتنے اوور ایج ہو چکے تھے کہ گورنمنٹ نے آپ کو کوئی مارجن نہیں دیا اس میں سے؟ اصل بات یہ ہے، جس وقت 2008 میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف تھے، اس وقت شہباز شریف صاحب نے 35 سال تک ایج کو لے آئے، عمر کیا جو انہوں نے کی وہ 35 سال کی۔ میرے پاس پی ٹی آئی کا ڈپلومہ تھا، پی ٹی آئی، عربی ٹیچر، ڈرائنگ ماسٹر، ان 3 پہ جو ہے نا پہلے کوئی بھرتی نہیں ہوئی تھی، یہ بھرتی آئی تو 11 سال بعد آئی تھی۔
تو اس وقت میری 4.5 مہینے اپنا عمر زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے میں رہ گیا۔ لیکن یہ آپ دیکھیے کہ 4.5 ماہ کی ان کو رعایت نہیں ملی، اور یہ رعایت نہ ملنے کی وجہ سے آج بھی یہ سڑک کے کنارے گول گپے بیچنے پر مجبور ہیں، اور یہ صبر شکر سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ کے جو گول گپے ہیں وہ کس نام سے بکتے ہیں؟ اشرف کے گول گپے؟ اچھا جی ہاں، اشرف کے گول گپوں کے نام سے مشہور ہوں۔ اشرف کے گول گپے مشہور ہیں، اور ہم نے بھی وہاں جا کے ان کے گول گپوں کا ٹیسٹ لیا ہے، اور بڑے یہ معروف قسم کے گول گپے ہیں، اور ان کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ ہم نے بھی کھایا ہے، اور میرا کیمرہ اگر آپ کو دکھا سکے تو ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ بڑے پیارے سے گول گپے ہیں ان کے، اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی ہیلپ میں ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، سم ٹائم وہاں ریڈی پر بچے بھی ان کو مدد دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 48 سال ہے سر۔ اب اگر ایک آدمی ماسٹر ڈگری کرتا ہے اور اگر اس کو کوئی گورنمنٹ جاب مل جاتی ہے تو وہ ایک اچھی خاصی ارننگ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو ایک اچھا خاصا بینیفٹ آ رہا ہوتا ہے۔ ایک ایم اے پاس بندہ 48 سال عمر میں ریڑھی گھسیٹتا پھر رہا ہے، اور ہمارے لیے یہ آنر ہے، ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ باوجود تعلیم حاصل کرنے کے، ماسٹر ڈگری ہونے کے، انہوں نے آر محسوس نہیں کیا، اور اپنے آپ کو انہوں نے مستحکم رکھا، اور اللہ پاک کی کوئی خاص خوشنودی ان کے ساتھ تھی کہ یہ بہکے نہیں ہیں، بھٹکے نہیں ہیں، اور یہ اپنے عزم میں یہ مطمئن بھی تھے، اور یہ لگے رہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے روٹی روزی کے اسباب بھی پیدا کیے، اور یقیناً شادی بھی انہوں نے بعد میں ہی کی ہوگی۔ ہاں جی ہاں، میں شادی بعد میں کیا، ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد۔ ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے شادی بھی کی، اور الحمدللہ اب ان کے پاس بچے بھی ہیں، اور ان بچوں کے ساتھ یہ اپنی ایک صحت مند اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ اشرف بھائی، آپ ہمارے آنے والی نسل کو اور نوجوانوں کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو ہمارے چینل کے توسط سے آپ اپنی آواز بلند کریں۔ میں نوجوانوں کو ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ تعلیم ہر حال میں جاری رکھیں۔ پہلا جو مقصد ہونے کا ہے وہ تعلیم ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ وہ موبائل کو بالکل ٹچ نہ کریں، موبائل سے پیچھے ہٹ جائیں، خاص طور پہ ٹچ موبائل، میٹرک تک وہ کوئی موبائل نہ لیں، یہی میرا پیغام ہے۔ اشرف بھائی کہتے ہیں کہ جو آج کے نوجوان ہیں وہ تعلیم ضرور حاصل کریں، اور میں نے پہلے بھی اپنی گفتگو میں آپ لوگوں سے عرض کیا ہے کہ یہ جو تعلیم ہے یہ شعور کا نام ہے۔ تعلیم حاصل کرنے سے شعور آتا ہے، اور یہ کوئی جاب کے ساتھ مطلب ہے کہ لازم نہیں ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کو جاب ملے گا، اور اگر جاب نہیں بھی ملا تو پھر بھی ٹھیک ہے، یہ اپنی مستقل زندگی گزار رہے ہیں۔ اور بچوں کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو ٹچ موبائل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس ٹائپ کے بہت سارے ایکسپیریمنٹس اور بھی آ چکے ہیں کہ جو چھوٹی عمر میں ٹچ موبائل بچے استعمال کرتے ہیں تو وہ منتشر ہو جاتے ہیں، اور ان کے آگے مستقبل میں مطلب ہے کہ کوئی سم ٹائم محسوس ہوا ہے کہ کوئی اچھے ثمرات نہیں آ رہے ہوتے۔ تو نیک تمناؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، آپ چینل ہمارے سے مستفید ہوتے رہیے گا، اور اسی قسم کی موٹیویشنل ویڈیوز ہم آپ کے لیے اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ تو ڈیلی پاکستان پوائنٹ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔